انسان کی زندگی میں جوانی کا وقت نہایت قیمتی بھی ہے اور خطرناک ترین بھی۔ قیمتی اس لیے ہے کہ بچپن میں کوئی بڑا کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جبکہ بڑھاپے میں عموماً طاقت باقی نہیں رہتی۔ جو کرنا ہوتا ہے وہ جوانی ہی میں کیا جا سکتا ہے، اس لیے نوجوان نسل کو قوموں کا سرمایہ سمجھا جاتا ہے اور کسی بھی انقلاب میں گراں قدر حصہ نوجوانوں ہی کا ہوتا ہے۔ اور جوانی خطرناک اس لیے ہے کہ اس عمر میں عقل ناپختہ ہوتی ہے اور جذبات ہوتے ہیں، اور اس مرحلہ میں اگر سنورنا نصیب ہو جائے تو انسان رشک ملائکہ بن جاتا ہے، اور اگر ماحول کی بے برکتی سے بگڑ جائے تو انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور جوانی کی حمیت اور نزاکت کی وجہ سے میدان حشر میں بھی بطور خاص اس کے متعلق بعض عطاس ہوگی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن حمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ یعنی قیامت کے روز جب انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اسے 5 سوال ضرور کیے جائیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری ہے اور اپنی جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا ہے اور مال کہاں سے کمایا ہے اور کن مصارف نے خرچ کیا ہے اور تمہارے پاس جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں سوال کے بعد بالخصوص جوانی کے متعلق سوال کیوں کیا جائے گا؟ تو محدثین اکرام نے لکھا ہے اس لیے کہ جوانی میں طاقت بھرپور ہوتی ہے اور انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اس لیے جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے حکمران معاشرے کی اخلاقی بگاڑ کا تو رونا روتے ہیں، مگر جو قوموں کا سرمایہ ہے اور مستقبل کے معماروں کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی جوانی کتنی قیمتی ہے اور اسلام کے قابل فخر سپوتوں نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے۔ تو علامہ اقبال علیہ رحمہ فرما گئے تھے کہ بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دے رام آہو، بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دے رام آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ یعنی دشمن کا یہ منصوبہ ہے، دشمن کی یہ چال ہے کہ ان شعروں کو ہرن کے انداز سکھا دیں کہ جب ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ شعر کیسے ہوتے ہیں تو پھر شعر کی بہادری کا فسانہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک اور نظم میں علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، بہتر ہے کہ ان بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ اور محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری ہو علم نباتات۔ اور جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ انگریزوں کا جاری کرتا ہے، اور انگریزوں نے یہ ایک سازش کے تحت یہ ہم پہ مسلط کیا تھا، تو جس کو عمران خان نے وزیر اعظم پاکستان نے کچھ دن پہلے اس کو اکول کیا ہے، یعنی سب برابر کیا ہے نظام جو ہمارا نصاب تعلیم ہے۔ اور اس کو تو علامہ اقبال بہت عرصے پہلے یہ فرما گئے تھے، علامہ اقبال نے بہت عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خاندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔